السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ محترم معزز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، بزرگان دین، اور آج ماشاءاللہ کافی دیر سے صبح تقریباً 10 بجے سے لے کر اب تک حصول علم کے لیے بیٹھنے والے، جمع ہونے والے نوجوانان اسلام، مجھے کوئی خاص عنوان آج کے اس اجتماع کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ میں نے اپنے طرف سے ایک عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور میرے ذہن سے مجھے لگا کہ یہ عنوان اس وقت بہتر ہے۔ کئی چیزیں ذہن میں آ رہی تھی، میں نے سوچا اسے آج کہتے ہیں، مصیبتوں کا علاج اسلام میں کیا ہے، پریشانیوں کا علاج۔ ایک علاج ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور ایک علاج ہوتا ہے اسلامی طور پر، اور عقل مند آدمی وہ ہے، خاص طور سے مسلمان، جو اسلامی طور پر کسی بھی مصیبت کا علاج تلاش کرے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو بیان کرتے ہیں، آج کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زبان سے حق نکلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ابھی تک ہم نے سنی ہیں ماشاءاللہ صبح سے اب تک، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ شورى کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، درمیان میں آپ سے پوچھتے ہوئے جاؤں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بولتا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں گے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے، اللہ نے اسے وہ عطا فرمایا ہے، ہر آدمی کا۔ اللہ عز و جل نے جو ہے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، ہم بیچ میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ ابھی بیٹھا تھا تو 2 احباب مجھے عطر کے چھوٹے چھوٹے باٹل تحفے میں دیے، مجھے تو لگ رہا تھا باہر جانے تک جیب بھر جائے گا میرا۔ جی، وہی عطر کے باٹل میں یہاں رکھ لیتا ہوں، جو مجھے جواب صحیح دیں گے میں بطور تحفہ ان کو دے دوں گا وہ انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجئے، لگے رہیے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انا فی واد وانت فی واد آخر، میں کسی اور وادی میں ہوں، آپ کسی اور وادی میں ہیں، دونوں ایک ہی حال میں بیٹھے ضرور ہیں، دماغ دونوں کی الگ الگ جگہ ہیں۔ ایسا تو میں ہونے دوں گا نہیں انشاءاللہ، پہلی بات جی، میں تو ایسا ہونے نہیں دوں گا، میری فطرت میں ہے نہیں۔ کوئی سوتا رہے میں دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، وہ میری فطرت میں نہیں ہے، وہ میں بتا دوں گا سیدھا، نام نہیں لوں گا مگر ایسے ہی بول دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، ترجمہ آپ میں سے اکثر حضرات اس آیت کا جانتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اصول زندگی کا بنا لیجئے، حالات جو بنتے ہیں ہمارے اعمال سے بنتے ہیں، آپ بھول کے نہ چلیے اسے۔ حالات جو بنتے ہیں ہمارے اعمال سے بنتے ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں تو حالات صحیح ہوں گے، ہمارے اعمال اگر غلط ہیں تو حالات غلط ہوں گے۔ قرآن کا اصول ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے ان کا ایک جملہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا، مہما اصابکم ایھا الناس من المصائب
فإنما هو من سيئات تقدمت لكم. کوئی بھی مصیبت مہما اصابکم، اے لوگوں کوئی بھی مصیبت جو تمہیں آ رہی ہے وہ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے جسے تم نے پہلے بھیجا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے کر دیا، اور اس کی روشنی میں جو علماء کے اقوال ہیں اسے ایک اچھا جملہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، مکافات عمل. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ ہے دنیا میں ہی ہوگا. یہ آپ جو عمل کرو گے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا، مکافات عمل تو رہے گا. اس کی تائید قرآن مجید کی سورہ روم کی ایک اور آیت کریمہ سے آپ سنے بھی ہوں گے، آپ کر لیجئے انشاءاللہ. ظہر الفساد، جی پڑھیں آیت مشہور آیت ہے، کئی بار سنے ہوں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بعد میں اس کے بعد لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو ہے نا ہماری دکھتی ہوئی رگ پر قرآن ہاتھ رکھتا ہے. دکھتی ہوئی رگ کو اگر چھو دیا جائے تڑپ جائے گا آدمی. قرآن نے ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. خشکی یہ زمین ہے، تری سمندر ہے، دونوں میں زمین اور سمندر میں دونوں میں فساد ہے. فساد کا معنی علماء نے کیا کہا میں پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، پہلے ترجمہ سن لیجیے. اور اس کی وجہ قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکائے. کتنا اچھا لفظ ہے اللہ کا، لیذیقہم. کبھی کبھی کسی ہوٹل کا نام ذوق دیکھتے ہیں، ذوق، ذائقہ. جی ہاں یہ قرآن کا جملہ ہے، لیذیقہم، تاکہ اللہ چکائے، مزہ چکائے. بعض الذی عملوا، سارے اعمال کا نہیں مسلمانوں، تھوڑے سے اعمال کا، تمہارے تھوڑے گناہوں کا مزہ چکانا چاہتا ہے اللہ. لعلہم یرجعون، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم پلٹو، واپس آؤ، رجوع کرو. مکے میں دعا کرو، مدینے میں کرو، تاقرات میں کرو، شب قدر میں کرو، کہیں بھی کرو، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ قبول ہو رہی ہے. نظر نہیں آ رہا ہے کہ قبول ہو رہی ہیں، اور مزید اور حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. انفرادی طور پہ ہم اپنی جگہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے. اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کی حالت دیکھیے آپ. آنکھ بند کر کے شتر مرغ کی طرح زندگی مت گزاریے. اب غور کیجیے اللہ کے لیے کیا حالات ہیں، کیوں نہیں بدل رہے حالات. اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر رجوع نہیں ہے، رجوع الی اللہ نہیں ہے، پلٹو تم اللہ کی طرف. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی عمر کی آخری مرحلے میں ایک حدیث بار بار بولتے، اذا تبایعتم العینا وترکتم الجہاد. اس حدیث کو بہت بولتے. جب تم کاروبار کرنے لگو گے سود کا، تمہارے اندر بدن میں جو ہے ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ بھائی کہیں دور جا کے کسی بنگلے میں رہ جائیں، سٹی سے دور جا کر کے، یہ کیفیت تمہارے اندر آ جائے گی. جہاد تم چھوڑ دو گے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے تم رہ جاؤ گے. بولتے نہیں جا کے کچھ زراعت ورات کر لیں گے ہم لوگ. تم یہ کیفیت میں جب تمہاری آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی سلط اللہ علیکم ذلہ. کیا جملہ ہے معلوم ہے، سلط اللہ علیکم ذلہ. یہ پڑھو، آپ پڑھو اسے، اگر ہو سکے تو میرے ساتھ بولو یہ جملہ، بولو سلط اللہ علیکم ذلہ. اللہ خود تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا، دوسرا نہیں، اللہ کرے گا. سلط اللہ علیکم ذلہ، کوئی اس ذلت کو ہٹا نہیں پائے گا. ہاں کب ہٹے گی ذلت؟ یہ حتی ترجعوا الی دینکم، واپس آ جاؤ دین کی طرف. کاروبار اچھا کرو، کاروبار میں سچائی لے کر آؤ، سود انٹرسٹ چھوڑ دو،
یہ ہمارے لیے کہیں سے بھی حلال نہیں ہے. جب تک تم یہ کرتے رہو گے ذلت رہے گی تمہارے اوپر. اب فساد کا جو معنی قرآن مجید نے جو کہا فساد برپا ہو گیا ہے زمین میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے اسے میں نے نوٹ کیا ہے. فساد کا معنی کیا ہے؟ العقوبات الالہیہ، نمبر 1 پہلی چیز. سیکنڈ، سبحان اللہ، مثل القحط وقلت الامطار والامراض والاوجاع والزلازل والطوفان وتسلیط الظالمین. اللہ اکبر. ایک ایک جملے کو غور سے سمجھو، ایک ایک جملے کو غور سے سمجھو انشاءاللہ تعالی. فساد کے اندر اللہ کا عذاب ہے، عذاب الہی ہے، بیماریاں ہیں، بارش کا رک جانا ہے، قحط کا آ جانا ہے، زلزلوں کا آنا ہے. غور سے ایک ایک ٹکڑے پہ غور کرنا، ایک ایک ٹکڑے پہ غور کرنا. طوفان کا آنا ہے، وتسلیط الظالمین. ایک جملہ کیا ہے اس میں؟ جیسے میں نے کہا سونے نہیں دوں گا آپ کو کسی صورت سے. ایک جملہ کیا ہے اس میں؟ ذرا زور سے بولو. وتسلیط الظالمین. یہ بھی ایک فساد کا معنی علماء نے کیا ہے. تمہارے اوپر ظالموں کو اللہ مسلط کرے گا. کیا اوقات ان کی، یہ ہمارے فیصلے یہ کرتے ہیں، ہمارے قانون یہ بناتے ہیں. ہم زور سے اذان دیں گے یا آہستہ دیں گے یہ طے کریں گے. ہماری بچی حجاب کرے گی نہیں کرے گی یہ طے کریں گے. وتسلیط الظالمین. آنکھ بند کر کے مت رہو میرے بھائیوں. شتر مرغ کی زندگی نہیں گزارو، حقیقت میں زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ جیو اللہ کے لیے. وتسلیط الظالمین یہ اللہ کی طرف سے ہے. ظالموں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے نہیں ہے بھائی؟ ارے کچھ بولو. 8 مہینے ہیں ابھی سے ہر نیوز میں آ رہا ہے، ہر نیوز میں آ رہا ہے، ہر نیوز میں اتنا باور کیا جا رہا ہے، اتنا بتایا جا رہا ہے کہ وہی آئیں گے، وہی آئیں گے، وہی جیتیں گے، بار 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 بار. جی تسلیط الظالمین یہ ایک فساد کا ایک معنی ہے. اور یہ قرآن کی دونوں آیتیں اس کی شرح سے ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی. یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کا جو فرمان ہے ہمارے اعمال سے ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. ہم مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. یہ دماغ میں رکھیں، ہم مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. پہلی بات یہ طے کر لیں انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز. دوسری چیز، گناہ کا اپنا اثر ہے. گناہ کا اپنا اثر ہے. گناہ اثر رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور اثر 2 طریقے کا ہے. گناہ کا جو اثر ہے 2 طریقے کا، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے. سب سے پہلے جو گناہ کا اثر ہے میرے بھائیوں، آدمی جب گناہ کرتا ہے، ابھی شیخ نے بھی جو کہا مجھ سے پہلے، الحمدللہ اللہ ان کے حسن ظن کو باقی رکھے. شیخ نے جو بھی کہا مجھ سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہمیں احساسات شیخ نے کروائے الحمدللہ. گناہ کے اندر سب سے پہلا جو نقصان ہے، آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے. کیا ہے نقصان پہلا؟ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہو. جی ہاں، آدمی اللہ کی نگاہ میں گرتا ہے. اگر مسلمان اللہ کی نگاہ میں گر گیا تو رہا کیا ہے؟ اب کیا رہا میرے بھائی؟ مجھے بتائیے آپ. اللہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ لوگوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے کپڑے، ہمارا پرفیوم، ہمارا رہن سہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والمعصیہ، معصیت سے بچو، گناہ سے بچو، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے، حل سخط اللہ عز وجل فإن بالمعصیت حل سخط اللہ عز وجل. پہلی چیز، گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ناراض ہو گیا تو کہاں سے کامیابی لے کر آؤ گے؟ جی عنوان کیا ہے میرا عنوان کیا ہے بھائی؟ نہیں ہے آپ میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. کیا عنوان ہے میرا؟
मुसीबतों का इस्लामी हल क्या है इलाज? हाँ, 10 बार याद दिलाऊंगा, बीच में 10 बार याद दिलाऊंगा। जी हाँ, और देखूंगा कहीं से सोने वाला दिख रहा है मुझे, उसकी तरफ देखकर ही बोलूंगा, बेटा तू बोल क्या है इलाज। जी, मुसीबतों का। हमारे उस्ताद अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, जिनसे हम सीखते हैं ना, हमेशा उनकी कदर होनी चाहिए। जिनसे हम सीखते हैं हमेशा उनकी कदर होनी चाहिए। अभी आज दोपहर में हम लोग बैठे थे तो मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकला, आदमी को कभी कैंसर हो जाता है, और जब कैंसर होता है तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए गया वो। अल्लाह चाहे तो बचा सकता है। मैंने देखा है उन लोगों को भी जो 3rd स्टेज में आकर भी वापस माशाअल्लाह दोबारा सही हुए, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी अता फरमाई। मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह चाहे तो बचा सकता है। अगर किसी डॉक्टर ने इलाज किया और कैंसर का पेशेंट बच गया, बचाने वाला अल्लाह है, ठीक है। हमारा अकीदा यह है कि बचाने वाली जात अल्लाह की है, ये जरिया है, सबब है। हम इतना बोलते रहे इसने ये कर दिया, इसकी वजह से इसकी जान बच गई। ये तो जान का मसला है। आप जिनसे इल्म हासिल कर रहे हो ना, गौर से सुनो, ये तुम्हारा ईमान बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आजकल जो मीडिया से, न्यूज़ चैनलों से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, एक लफ्ज़ में क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया से जो हमले हो रहे हैं, देखो आपके जहनों पर, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, अकीदे के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा इकराम हैं जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत का जरिया बने हुए। सही है गलत है? जरा गवाही दो, यकीन मानो। दोनों में बड़े कौन हो? वो डॉक्टर बड़ा है या फिर ये उलमा बड़े हैं? वो जान बचाने, वो तो नहीं, अल्लाह बचाने वाला है, उसने जो इलाज किया है वो बड़ा है, या फिर ये जो सबब है ईमान की हिफाजत के? सुभान। इसलिए इनकी कदर करो मेरे भाई, अल्लाह के लिए उलमा की कदर करो। मैं बरसबील तस्किरा एक बात बोलकर अपने मौजू पर आता हूँ वापस इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन, कोई भी इल्म हासिल करे, लियुमारिया बिहिल उलमा औ लियुजारिया बिहिस सुफहा औ लियस्रिफा वजूहन नासी। अगर कोई भी शख्स ये 3 मकसद के लिए इल्म हासिल करे, उलमा से झगड़ा करने के लिए। किससे? क्या है उलमा? क्या आता है इन उलमा इकराम को? ये क्या दीन की खिदमत करते हैं? मेरे व्यूअर्स कितने हैं देखो, क्या बोलते हैं? मेरे एक क्लिप को देखने वाले कितने लोग हैं देखो। इस नीयत से अगर कोई करता है, सुभान अल्लाह, या जो लोगों को इल्म नहीं है, जुहला, उनसे हमेशा झगड़ा करता है, दबा के रखता है, तुझे क्या इल्म है, या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर कोई इल्म हासिल करता है, उसका अंजाम जहन्नम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदखलहुल्लाहु जहन्नम, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। हुसूल इल्म में हमेशा नीयत साफ रखो, हुसूल इल्म में हमेशा नीयत साफ रखो। जिस आलिम से आपने पहली मर्तबा अलिफ बातासा सीखा है, जिस आलिम से आपने पहली मर्तबा अलिफ बातासा सीखा है, जिंदगी में कभी उसे मत भूलो अल्लाह के लिए, कभी अल्लाह के लिए मत भूलो। जिसने तुम्हें कुरान पढ़ाना सिखाया है, कभी जिंदगी में मत भूलो, उसका एहसान तुम्हारे ऊपर सारी जिंदगी भर रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसमें एक पते की बात बोलता हूं आपको, इंशाअल्लाह अमल करोगे? जी हाँ, कल जुमा था ना, जुमा के दिन मस्जिद कुबा में, कौन सी मस्जिद कुबा? मदीना मुनव्वरा में। क्या बोल रहे थे? इस्लाम की, हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मस्जिद कुबा है मदीना मुनव्वरा में, वहाँ के खतीब हैं, जुमा में खुतबा देते हैं, उनका नाम है सुलेमान रोहेली। क्या नाम है? हफिज़हुल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत इल्म है, बहुत इल्म है माशाअल्लाह। इल्म से अल्लाह ने नवाजा है। गुज़िश्ता इस बार ने, इससे पहले शाबान में मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, मैं शेख का दर्स सुन रहा था। मेरे साथ एक साथी थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें खैर व बरकत अता फरमाए। ऐसे भी लोग हमारे तबक़े में रहते हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, मगर बड़े आजिज़ बन के रहते हैं, बड़े आजिज़ बन के रहते हैं। वो बोले, शेख इसका तर्जमा ज़रा बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरबी में दर्स हो रहा था,
میں جیسے جیسے ترجمہ کر کے انہیں سمجھا رہا تھا زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے اور بول رہے تھے یہ درس ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلیمان روحیلی صاحب، ان کا ایک جملہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں یہ بولنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کس کی شادی نہیں ہوئی بھی؟ یہاں شادی کس کی نہیں ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور جن کی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ بھی میں بتا دوں، یہ بھی علماء کا طریقہ ہے، درمیان میں ہنسانا، کبھی کوئی لطیفہ بولنا علماء کا طریقہ ہے. اگر آپ چاہیں اس بار کا، اس مرتبہ کا رمضان المبارک کا عید کا خطبہ مکے میں جو ہوا، حرم میں مکی کے اندر جو عید کا خطبہ ہوا، آپ ایک مرتبہ اس کا پورے خطبے کا ترجمہ سن لیجیے. کب ہنسانا ہے، کب نہیں ہنسانا ہے، کیا سنت رسول ہے، منہج کیا ہے، سارا عید کا خطبہ اسی پر ہوا ہے. اس مرتبہ اس سال کا عید کا خطبہ مکہ مکرمہ کے اندر یہی ہوا ہے. سبحان اللہ. سلیمان روحیلی صاحب، یہ ہے نا، یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، صرف اپنی بات کو آگے لے کر جانے کے لیے میں بول رہا ہوں. سلیمان روحیلی صاحب کہتے ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی جس چیز سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے نا، اس میں پہلے نمبر پر علم ہے. علم کی بات چلی نا، اس لیے بول رہا ہوں. اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھائے. کیا ہے؟ ایسا سکوت نازل ہو گیا آپ کے اوپر، اتنا خاموش بڑھ گئے ہیں. باپ کو چاہیے کہ خود اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ خود سکھائے. دوسرا تو آپ شاید یاد نہیں رہے گا، سورہ فاتحہ تو یاد رہے گی نا. باپ کو چاہیے کہ خود سورہ فاتحہ خود سکھائے. جب بھی بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے پڑھنے کا اسے بھی ثواب ملے گا اور باپ کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کون نہیں کر سکتا یہ کام؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہلے خود آ کر امام صاحب سے سورہ فاتحہ ہم صحیح کر لیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں. سبحان اللہ. اس لیے میں پوچھا کس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب ہوگی تو انشاءاللہ اب سے نیت کرو، بیٹا ہوگا تو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ، بیٹی ہوگی تو میں سکھاؤں گا. یہ برسبیل تذکرہ ہے. چلیے واپس اپنے موضوع پر ہم آ جاتے ہیں، مصیبتوں کے علاج پر آ جاتے ہیں. علاج کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں آدمی گر جاتا ہے. کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بولیں. جی ہاں، اگر کچھ رہا تو ڈائریکٹ بول دیں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی چیز ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے. سیکنڈ، دوسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے جی؟ سبحان اللہ. آج کل تو یہ دکان ذرا زیادہ چل رہے ہیں آج کل، اور یہ لوگ وانٹڈ بھی ہیں. سمجھ گئے نا؟ اس پر آ گیا ہے، پھر اس پر آ گیا ہے، پھر اس پر آ گیا ہے. ذرا زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں آج. جی ہاں، اور یہ عقیدے کو بھی کھاتا جا رہا ہے. ایک نوجوان تھا، اس کے بدن پہ آ گیا. میں پوچھا، اللہ نے تھوڑا بہت پڑھنے کا میں پڑھا تو وہ بدن پر آ گیا ہو. اس نے ایک ہی بات کہی، کیوں بھائی پکڑ لیا ہے اس کو؟ کہا یہ جب بھی سوتا گانے سنتا تھا، ذکر کبھی نہیں کرتا تھا. اور گانے مجھے بھی پسند تھے، میں حاوی ہو گیا اس کے اوپر. حاوی ہو کر کتنے سالوں کا؟ 14 سال سے ہوں. اب قرآن سن، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کلام الہی غلط نہیں ہوگا، اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا. مسلمانوں غور سے سنو، جو رب کے رحمان کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا، ہم اس پر، خود اللہ کہتا ہے، ہم اس پر شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں. نقید لہو شیطان، اور وہ ہمیشہ دوست بن کر رہتا ہے اس کا. اللہ اکبر. یہ ایک کر لو نا میرے بھائیوں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح شام کے اذکار سے زیادہ طاقتور کوئی ذکر نہیں ہے. صبح شام کے اذکار سے زیادہ طاقتور کوئی ذکر نہیں ہے. فجر پڑھو تو بیٹھ جاؤ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پڑھو بیٹھ کے. یہ دوسرا نقصان ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے.
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ بھی ذکر کیجئے، سونے سے پہلے آپ کی اولاد کو بھی ذکر کی عادت ڈالیے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ وقت آگے جا رہا ہے ورنہ میں اور ذرا تفسیر میں جاتا ہے اس کی۔ تیسری چیز، حقیقی سکون زندگی سے چلا جاتا ہے، گناہ کا یہ نقصان نمبر 3، سکون، حقیقی سکون نہیں رہتا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابن کثیر رحمہ اللہ کا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت کی شرح اتنے اچھے انداز میں کی ہے، میں جب پڑھا میرے دل کو لگ گئی وہ، جی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کیا لفظ ہے؟ جو میرے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کے لیے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ زندگی کو تنگ کر دیں گے، یہ نقصان ہے۔ زندگی کو تنگ کرنے کا معنی اب سنو ابن کثیر کیا کہتے ہیں، فلا طمانینۃ لہ ولا انشراح لصدرہ، کبھی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی جی، آگے آہستہ سنتے جاؤ۔ ولا انشراح لصدرہ، کبھی اسے پیس آف مائنڈ بولتے ہیں انگریزی زبان میں، پیس آف مائنڈ کبھی نہیں رہے گا، اس کے دل میں کبھی سکون نہیں۔ بل صدرہ ضیق، ہمیشہ اس کا جو سینہ ہے تنگ رہے گا۔ وَإِن تَنَعَّمَ ظَاهِرُهُ، یہ لفظ میرے ساتھ پڑھو، آپ بولو بولو، وَإِن تَنَعَّمَ ظَاهِرُهُ، ٹھہر جاؤ، گرچہ کہ ظاہری طور پہ اس کے پاس بہت دولت ہے، عیش و آرام ہے، تنعم ظاہرہ، لبس ما شاء، اکل ما شاء، سکن حیث شاء، اسی لیے کہا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو چاہ رہا ہے پہن رہا ہے، جس جگہ جا کر کپڑا خریدنا چاہ رہا ہے خرید پاتا ہے۔ اب میں برانڈز کے نام پہ نہیں آؤں گا، جو چاہے خرید سکتا ہے۔ وہ اکل ما شاء، جو چاہے کھا سکتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ سکن حیث شاء، جہاں چاہے بلڈنگ خرید سکتا ہے، جس جگہ چاہے رہ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا، ہمیشہ یہ لوگ مجبور رہیں گے، ہمیشہ یہ لوگ پریشان حال رہیں گے۔ اگر یہ گناہ کریں گے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے، یہ تیسرا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ سمجھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے بھی تعلقات ہیں، میرے بھی تعلقات ہیں، میں نے دیکھا ہے جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، میں نے یہی دیکھا ہے، آدمی جتنا بڑا ہے پریشانی اتنی بڑی ہے اس کی۔ چلیے تیسری، چوتھی چیزیں ایسے ہی نام کے لیے گناتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو علاج میں وقت ہی نہ ملے، خالی مصیبتوں میں وقت گزاروں اور علاج نہ بول پاؤں آپ کے سامنے، پھر چلا جاؤں گا تو پھر کہیں گے آپ آدھا بولے آدھا چلے گئے آپ لوگ۔ ویسے بھی مہاراشٹرا کے لوگ ذرا بولڈ ہوتے ہیں جی، ڈائریکٹ منہ پہ ہی بول دیتے ہیں، کوئی چیز خرض نہیں رکھتے، ادھار نہیں، ساتھ میں آئے ساتھ میں لے کے جاؤ ادھر سے جی، اس لیے وہ علاج بھی بول دیتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں حافظ صاحب؟ علاج بھی بتا کے مکمل کریں گے اس عنوان کو انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی چیز ہے نعمتیں چھن جاتی ہیں گناہ کی وجہ سے۔ اب میں اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں تاکہ مجھے ذرا جلدی آگے بڑھنا ہے۔ پانچویں چیز ہے برکت ختم ہو جاتی ہے زندگی سے۔ اب ذرا غور کریں گے تو آپ کو ساری دلیلیں، برکت زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز ہے رزق سے محروم۔ کیا چیز؟ یہ ذرا اہم ہے، یہ ذرا اہم ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر شکایتیں کرتے ہیں، جی ہاں، کام کے سلسلے میں کام نہیں مل رہا ہے، بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں مگر کام نہیں ہے، رزق سے محروم۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ دو باتیں بتاؤں گا، عمل کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ مت اٹھائی، صرف انشاءاللہ زبان سے بول دیے تو بھی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الرجل لیحرم الرزق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو آدمی نے کیا۔ اچانک سب صحیح جا رہے، اچانک ہاتھ تنگ ہو گیا، اچانک کام چلا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں غور کر کے دیکھیے کیا گناہ تم سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دوسری حدیث اس کے اپوزٹ میں بتا رہا ہوں، میں ہر نکے میں یہ حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں سوال بھی نہیں کروں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا یقین ہے۔ حدیث آپ بھی جانتے ہیں، من احب
یا جانتے ہیں حدیث؟ من احب، بولیے، ان یبسط، آگے پڑھیے حدیث، پڑھیں جی میں یہی چاہتا ہوں درس کا ہی ماحول رہے. جی ہاں، اب حدیث سن لیجئے انشاءاللہ، پوری حدیث پڑھتا ہوں. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. آپ میں سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو الحمدللہ نبی کی اس حدیث پر یقین ہے. مجھے تو ہے الحمدللہ، آپ کو بھی ہے الحمدللہ، میں جانتا ہوں. جی اس کا ترجمہ سنو کتنا اچھا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے. کیا چیز، کیا پسند ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہیں، کہاں یہ بیچارہ ہم نہ بولتا ہے، پورے ضبط سے بیٹھے ہیں، آنکھوں کو پوری طریقے سے روک کر. جی آنکھوں میں نیند نظر آ رہی ہے، پھر بھی کوئی سو نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، میں یقیناً ان کی قربانی کی داد دیتا ہوں جن کو نیند ہے پھر بھی وہ اٹھ کے نہیں جاتے، بیٹھتے ہیں یہاں. سبحان اللہ، درسوں میں بیٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے وقت گزارتے ہیں تاکہ تھوڑا سو نیند باقی جو ہے کم سے کم وہ تو لے کے جائیں گے. چاہے تو جا سکتے ہیں نا اٹھ کے باہر، کون روکنے والا ہے؟ کس نے جبر کیا ہے آپ کو؟ مگر اس حال میں بھی اپنے آپ کو روک کر، اپنے آپ کو دبا کے جو بیٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ، میں مانتا ہوں یہ تمہاری قربانی ہے، تمہاری قربانی ہے میرے بھائیوں. یہ جو حدیث پوری سن لیجیے. حدیث سنے ہیں پہلے؟ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی سنے ہیں؟ آپ ضرور سنے ہیں، بھول گئے ہیں؟ ضرور سنے ہیں. جی ہاں، عربی میں ایک جملہ بولتا ہوں، دیکھو، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ. ہر چیز کی ایک پریشانی ہے، علم کی پریشانی بھول جانا. کیا ہے علم کی پریشانی؟ صبح سے اتنا پڑھے ہیں، اسی لیے شیخ پورا لکھ کے زیرکس بنا کے تمہیں دیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں آپ. اسے دیکھ کے پڑھیں اور اسے سمجھیں، اسے زندگی میں اپنے پاس رکھیں. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے. معمولی چیز نہیں ہے جی، پہلی چیز. اور اللہ اس کی عمر میں برکت دے. واللہ اکبر. نہیں ابھی آئے، حدیث پوری نہیں ہوئی. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ. 70 سال ہیں، 75 سال ہیں، بی پی نہیں، شوگر نہیں، کوئی بیماری نہیں. سبحان اللہ. اگر ایسے لوگ تو بڑے کم نظر آتے ہیں. یہی برکت ہے. اللہ عمر لمبی دیا، کوئی بیماری نہیں، عمر میں برکت. اور وہ عمر الحمدللہ نیکی کے کاموں میں استعمال بھی ہو رہی ہے. اللہ رزق میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے. نبی فرماتے ہیں ایک کام کرو، یہ دونوں چیزیں اللہ دے گا. کون کون کریں گے؟ کس سے نہیں ہونا بھائی؟ کس کو نہیں ہونا یہ چیز؟ سبحان اللہ. جی میں 15-20 دن پہلے ہمارے علاقے میں ایک جگہ گیا، میں وہاں ایک جوس پیا اس دکان کے اندر. پوچھا اس کا کرایہ کتنا ہے؟ بولا 1.5 لاکھ روپے اس کا کرایہ میں پے کر رہا ہوں. اتنے میں وہ اونر بھی آ گئے. سب اہل حدیث بھائی تھے ہمارے. اللہ کا کرم، مجھے بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے بھائی لوگ، اور آپ بھی چاہتے ہیں، مجھے گارنٹی ہے انشاءاللہ. تو وہ میں نے ان سے پوچھا یہ جو زمین ہے جو آپ کرائے پہ دیے ہیں کتنے میں لیے تھے آپ؟ کہا 4,500 روپے میں. کتنے؟ 4,500 روپے میں لیے تھے کچھ 30 سال پہلے. آج ایک دکان کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہے. برکت یہ ہے، برکت یہ ہے. اللہ رزق میں برکت، سبحان اللہ، عمر میں برکت. ایک کام کرنا ہے آپ، اس لیے کہ گناہ کا جو ترتیب چل رہی ہے نا اس میں اپوزٹ بتا رہا ہوں، اپوزٹ بتا رہا ہوں. کیا کام کرنا ہے؟ عربی میں سن لو نا میرا لفظ. نبی نے جو کہا فلیصل، بولو رحمہ. ایک بار اور بولو فلیصل رحمہ. سبحان اللہ. ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے پورے خاندان میں ہماری بات چیت کسی سے بند نہیں ہونی چاہیے. سارے خاندان میں ہماری بات چیت کسی سے نہیں بند ہونی چاہیے. ابو لہب نے نبی سے جب رشتہ توڑا، ابو لہب نے نبی سے جب رشتہ توڑا، نبی نے ابو لہب سے کہا تو رشتہ توڑ رہا ہے توڑ لے. سأبلھا ببلالھا، میں نہیں توڑوں گا، میں اس درخت کو پانی ڈالتا رہوں گا، اس درخت کو میں ہمیشہ ہرا بھرا رکھوں گا. کبھی کسی سے ہمارا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے بھائیو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، یہ ایک چیز ہے.
اس کے بعد 7ویں نمبر پر بہت سارے بچے آتے ہیں، علاج ہے جی، بہت سارے بچے آتے ہیں. حافظ صاحب ابھی پرسوں ایک ماں مجھے میسیج روتے ہوئے ڈالی، میرا بچہ 3 پارے حفظ اچھا کر لیا، ابھی رات دن محنت کر رہا ہے، تہجد میں اٹھ رہا ہے، ایک ایک آیت کو 25 بار پڑھ رہا ہے، مگر ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے. کوئی نسخہ بتائیے شیخ، کوئی بتائیے حل، میں حافظ بنانا ہی چاہتی ہوں. جی ہاں، یہی چیز امام شافعی رحمہ اللہ نے وکی سے پوچھا تھا. کئی بچے آتے ہیں آپ کے پاس میں، کبھی دیکھیں ہیں بچے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، تعلیم ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے، ہم بھی بھول جا رہے ہیں، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ ارے بولو نا، یہ پونے بھی دنیا میں ہی ہے نا. جی ہاں ہوتا نا. سبحان اللہ. اب سنو اس کا جواب. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی وکی سے، سوء حفظی، میرا حفظ صحیح نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، میموری صحیح نہیں ہے. سوء حفظی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے، یہ تو میرا خود کا مسئلہ ہے جسے ڈسکس کیا جا رہا ہے. سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. تو امام وکی نے امام شافعی سے کہا رحمہم اللہ، مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. کیا کرو؟ ذرا زور سے بولو. آپ اگر یہ سوچیں گے بھائیوں میں گانا بھی سنوں گا قرآن بھی یاد کروں گا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں دونوں کروں گا، دنیا بھی چاہیے مجھے، فلمیں بھی دیکھوں گا، گانا بھی سنوں گا، اور میں ساتھ میں حافظ قرآن بھی بن جاؤں گا، یہ کبھی ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. بنو گے بھی تو تم ایسے حافظ بنو گے کہ تمہیں کہیں سے یاد نہیں رہے گا. اس لیے 2 میں سے ایک چوز کر لو، یا تو کلام الہی یا تو پھر یہ گندی چیزیں. اختیار تمہارے اوپر ہے، اختیار. جی ہاں، وکی نے مجھے وصیت کی گناہ چھوڑنے کے لیے، فاوصانی الی ترک المعاصی، اور ساتھ میں بڑا اچھا جملہ کہا، ان ھذا العلم نور ونور اللہ لا یعطی للعاصی. یہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی اللہ سے دعا کرو. اور بچوں کو اگر کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے تو خاص طور سے والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، گھروں میں دیکھو ٹی ویاں ہیں، کیبل ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس کا ایفیکٹ بچوں پہ گر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا جملہ کہا، وہ بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی علاج پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اذان 9:30 بجے، جماعت 9:30 بجے، 9:30 بجے. کیا بولتے ہیں 9:15 بجے ختم کر لیں گے؟ تمہارے اوپر ہے، تم جہاں چاہے مجھے روک سکتے ہو انشاءاللہ تعالی. جیسا کرنٹ گیا تو لائٹ آف ہوتا نا، ویسا رک جاؤں گا میں. جی ہاں، وآخر دعوانا، ختم، جا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ جتنا چاہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. واقعی شیخ نے صحیح کہا، واقعی شیخ نے صحیح کہا. صبح سے جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کی جو دلچسپی ہے یہ مثالی دلچسپی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہارے حصول علم کے جذبے کو اللہ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ یہ اخلاق کو اللہ باقی رکھے. سبحان اللہ. جی تو بہرحال اس کے اندر کہاں تھا شیخ نے، کیا بول رہا تھا ابھی؟ میرے ساتھی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، میرے ساتھی نے ایک بڑا اچھا جملہ، دل کو چھو گیا جملہ. وہ کہا کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو باندھ کے پانی میں ڈال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا. چیخ مار مار کے کہتے ہیں بھگنا نہیں. ڈالے کون؟ گھر کا ماحول بنائے کون؟ موبائل دلائے کون؟ انٹرنیٹ ڈالے کون؟ گھر میں کیبل لائے کون؟ بچہ تو کما ہی نہیں رہا ہے، سارا ماحول خراب تم نے کیا. آج اگر بچے خراب ہو رہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ قربانی پہلے خود دو. بچوں کو سدھارنے کے لیے والدین، قربانی پہلے تم خود دو. نماز میں پہلی صف میں تم کھڑے رہو، دیکھو تمہارا بچہ کم سے کم دوسری صف میں کھڑا رہے گا. اگر تم خود بے نمازی ہو تو بھول جاؤ بچے کو نمازی بنانا. اللہ کرے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہوئے انفرادی طور پر. اجتماعی طور پر میرے بھائیوں ساری امت اس وقت ذلت کا شکار ہے. صرف ملک ہندوستان کا مسئلہ نہیں، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا، ہر جگہ کچھ مسئلہ ایسے ہی نظر آتا ہے. آپ مسکرائیں گے، آپ ہنسیں گے. ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے
کہ جب لوگ ایک گناہ کریں گے, ایک ایسا گناہ کہ زکوٰۃ صحیح سے نہیں دیں گے, صحیح سے تجارت صحیح سے نہیں کریں گے, ڈنڈی ماریں گے, کیا کریں گے, ڈنڈی ماریں گے, صحیح سے کاروبار نہیں کریں گے, کاروبار میں دھوکہ دیں گے, کیا کریں گے. یہاں کے مسلمان بھی دیتے کیا دھوکہ؟ یہاں کے مسلمان بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں دیتے؟ اچھا, کہاں نہیں دیتے؟ سبحان اللہ, کہاں نہیں دیتے. کیا بھئی آپ مجھے مایوس کر دیا آپ جی. بہرحال اللہ تعالی ہماری قوم کو اللہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی کمزوری ہے اس مسئلے میں, ہماری بڑی کمزوری ہے. میں ایک مجلے میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں, اور وہ واقعہ دل کو چھو گیا. کبھی کبھی اکیلے میں جو ہے پڑھ کر پریشان بھی ہوتا ہوں میں نے کئی جگہ کئی بیانات میں نے کہے واقعہ یہ, اگر آپ سنے ہیں تو بس ہاں بولیے, میں آگے نکل جاتا ہوں. انگلینڈ کا واقعہ. ایسے واقعوں میں جائیں گے تو ٹائم بھی لمبا ہو جائے گا جی. ایک شخص کمانے کے لیے انگلینڈ گئے, ٹیکسی چلاتے تھے, ڈرائیور کا کام کیا انہوں نے 4 سال, اور جو پیسہ تھا نا وہ لیتے نہیں تھے, تھوڑا لے لیتے, باقی سارا پیسہ اسپانسر کے پاس جمع کر دیتے جس کے ویزے پہ یہ گئے ہوئے تھے. 4 سال کے بعد انہوں نے بچی کی شادی طے کی انڈیا میں. 4 سال سن لیے نا, کہیں سنے؟ وہ سنے ہیں آپ سب, ان سے پوچھ لیجئے جی. 4 سال کے بعد شادی انہوں نے طے کیا, اور جا کر انہوں نے سوال کیا کہ میرا پیسہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی پاؤنڈ تیرا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ادھر پوری تیاری ہے, میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹک گئی, سرک گئی زمین, کہ میرا سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ ہے. میں رویا, میں گڑ گڑایا, روز گیا اس کے پاس, وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کے دوستوں سے میں نے کہا, دوست بھی بولے وہ نہیں دے گا. کچھ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے. ہم اپنی بی پی چڑھا کے خود بیمار ہو جاتے ہیں, مگر وہ دیں گے نہیں, وہ ہم خود معاف کر دینا, وہ آدمی نہیں دے گا. آخر میں ایک نے مشورہ دیا, ایک کام کرو, ہر اتوار کو یہ سنڈے کو چرچ جاتا ہے, اور جو فادر ہوتا ہے نا, فادر, اسے ایک باکس میں یہ لوگ ملتے ہیں. جی ہاں, جو بھی باکس ہے, کنفیوژن جو بھی باکس ہے اس میں ملتے ہیں. آپ فادر سے کہو, فادر چاہے گا تو دلا دے گا. سبحان اللہ. آج بھی میں مانتا ہوں بھائیوں, ان کے پاس ان کے جو اماموں کی قدر ہے, ہمارے پاس وہ قدر نہیں ہے. میں بنگلور میں تو دیکھا ہوں, اگر کوئی چرچ کا فادر ایک لیٹر لکھ کے دے دیا, بنگلور کے جتنے بھی بڑے یونیورسٹیز ہیں کسی بھی جگہ فری داخلہ ہو جائے گا. ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر, کرائسٹ سے لے کے سن جوسف سے لے کر جرمن سے لے کر, صرف ایک لیٹر کی اہمیت اتنی ہے. ایک فادر نے ایک لیٹر دے دیا, لاکھوں کا علاج فری ہو جائے گا. میں نے کسی امام صاحب کی وہ طاقت نہیں دیکھی آج تک, کسی مولوی صاحب کی میں نے وہ طاقت نہیں دیکھی. فادروں میں وہ طاقت وہ لوگ دیکھے ہیں ان کے پاس. فادر وہ اتوار کے دن وہ آ کے سامنے کھڑا ہوا, فادر نے سوال کیا, ہاؤ آر یو مائی سن, کیسے ہو میرے بچے؟ فائن. سیکنڈ سوال فادر کا, میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گیا ہے. ہنسو نہیں, اگر رتی بھی ایمان باقی ہے نا تو رونے کی بات ہے, ذرہ بھی ایمان باقی ہے تو رونے کی بات ہے. میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گیا ہے. وہ آگ بگولا ہو گیا, کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا. کہا اگر مسلمان نہیں ہوا ہے, مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ نہیں, مسلمان نہیں ہوا ہے, پھیلاؤ اس کو, پھیلاؤ مسلمانوں کے بیچ میں. اگر مسلمان نہیں ہوا ہے, مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیا کام؟ پیسے لینا, نہیں دینا, دغا دینا, دھوکہ دینا, یہ مسلمانوں کے کام ہیں. تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ پہچان بنی ہوئی ہے, عالم میں پہچان بنی. بدلو اپنی پہچان کو اللہ کے خاطر, اپنی پہچان کو بدلو اللہ کے خاطر. ساری قوم کے اوپر جو پریشانیاں ہیں, جیسے میں نے کہا, اگر کاروبار صحیح نہیں کرو گے, ڈنڈی مارو گے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا ایک عذاب یہ بھی آئے گا, اس پریشانی یہ بھی آئے گی, شدت المعونہ. کیا لفظ؟ آپ ہنسو گے, شاید علماء نے کہا ہے اس سے پہلے, ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ, اس لیے آپ کو وہ تعجب نہیں ہوگا. پہلی بار جب میں نے پڑھا مجھے تعجب ہوا. یہ اللہ اس کے بدلے مہنگائی بڑھائے گا. کیا ہے؟ مہنگائی کا لفظ ہے, حدیث میں ہے, شدت المعونہ.
سارے اس کے اوپر. بہرحال اگر میں گناتا جاؤں اس گناہ کے بدلے یہ, اس گناہ کے بدلے یہ آتی جائیں گی. چلیے ابھی انشاءاللہ تعالی جو وقت باقی ہے 25 منٹ کا انشاءاللہ, اس میں علاج پڑھتے ہیں. کیا کریں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. ہو سکے تو آخر میں سب سے علاج پوچھوں گا. کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میری اپنی زندگی سے اور پوری امت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پریشانی کو دور کرے گا. میرے دو یہ بولا میں. اور میں ایک اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں, کیا کریں گے تو انشاءاللہ 24 میں ہم جیتیں گے. باپ رے باپ, کیا بھی کوئی آتا پتاش نہیں ہے کیا. جی ہاں, کیوں آپ کے لیے ناممکن ہے بھائی, اللہ کے لیے ناممکن ہے یہ. کیوں ایسا بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ یہ ان کے لیے ایک عام الیکشن ہے, ہمارے لیے ہماری وجود کی لڑائی ہے یہ. آپ نہیں سمجھو گے اسے. ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم بولتے ہیں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کیا تھے, یہ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے نا اس سیاست میں. اس میں گہری نگاہ رکھتے تھے نا, دور اندیش تھے نا, دور کی سوچتے تھے نا. سبحان اللہ. آج چراغ لے کے بھی ڈھونڈے مولانا آزاد, کیا آزاد کی پرچھائی بھی نہیں ہے. ہاں, آزاد جیسی زبان بولنے والے بہت ہیں, فصیح اردو بولنے والے بہت ہیں, اتنا لمبا سوچنے والے قوم کے بارے میں. جانتے ہیں کتنے سال گزارے تھے جیل میں مولانا آزاد؟ اللہ جزائے خیر دے. کون بولے؟ اللہ جزائے. 15 سال اس آدمی نے 15 سال جیل میں گزارا ہے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, صرف قوم کے لیے, امت کے لیے. بہرحال کبھی جاؤ ان کے بارے میں نا, بات لمبی ہو جائے گی اور ہم جذبات میں آ جائیں گے. یہ شخصیت ایسی ہے مولانا آزاد کی. اس لیے بہرحال جو علاج میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک جملہ ہے وہ بول دیتا ہوں. یہ علاج ہی میں ہے یہ, پھر علاج پر ہم آتے ہیں. 10 علاج ہیں. کتنے ہو جائیں گے 25 منٹ میں, یا تو پھر نیکسٹ میٹنگ میں رکھیں گے؟ ہاں کیا بولتے ہیں حافظ صاحب؟ آج ہی ہونے دیں. آپ اکیلے بیٹھیں گے سب بھاگ جائیں گے. جی سبحان اللہ. جی ہاں, پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں, اس کو سن لو غور سے اچھی طریقے سے, پھر 1-2 ترتیب سے آتے ہیں انشاءاللہ. قد خرج اہل العراق علی الحجاج لیقاتلوا. اہل عراق حجاج سے بہت تنگ آ گئے. حجاج ایک گورنر تھا, مسلط تھا, بہت مارا اس نے, قتل کیا. تو یہ سوچ لیے کہ اسے لڑ کے مار دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لڑائی میں اسے ہرائیں گے. نکل گئے. تو اس زمانے کے بہت بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ, قال الحسن بصری رحمہ اللہ, حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, یا اہل العراق, اے عراقیوں, اے عراق کے لوگوں, ان الحجاج عذاب اللہ. اے عراق کے لوگوں, یہ جو حجاج, یہ بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے نا, تم اس سے لڑنے جا رہے ہو, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. عذاب ہے. سلطہ علیکم, اللہ نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے, بذنوبکم, تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یہ جملہ ہے نا, اگر ہو سکے تو لکھ کے رکھو جا کر. فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم, فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. سارے مسلمانوں سے یہ میری گزارش ہے, اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو. اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو, کر نہیں پاؤ گے, ہار جاؤ گے. فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم ولکن توبوا الیہ, توبہ کرو. کیا کرو؟ اللہ اکبر. توبہ کرو, توبہ کرو. یرفع عنکم, اللہ یہ عذاب تم سے ہٹا دے گا. میں یہی جملہ جو حسن بصری رحمہ اللہ نے اہل عراق سے کہا تھا, میں اہل ہندوستان سے کہتا ہوں. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا, میں سیدھی بات کروں گا. ٹھیک ہے, سیدھی بات کروں گا. جو واقعہ ہے میں اس پر بات کروں گا. میں یہی جملہ جو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, وہی جملہ میں کہتا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. میرا ہمیشہ ماننا ہے تم اللہ والے ہو جاؤ, اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تم اللہ والے ہو جاؤ, اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیجئے نا, ہم بغیر دلیل کے تھوڑی نہ مانتے ہیں. اگر تم گناہ نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ اور نا, دلیل دیجئے, دلیل دیجئے. تم اللہ والے ہو جاؤ, تم نیک ہو جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ دشمن سے زور سے غلطی اللہ کروائے گا. کریں گے غلطیاں وہ. دلیل اب سن لیجئے.
ایک بچے کو مارنے کے لیے 1000 بچوں کو مارا. کس نے؟ فرعون نے. قرآن بار بار کہتا یذبحون یقتلون، ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا. شان اللہ کی، اسی نے اٹھا کے پالا موسیٰ کو. تم کہاں قرآن پڑھتے ہو؟ شان اللہ کی، جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو مارا، یہ رب کی شان ہے. اللہ نے اسی کے ہاتھوں میں پرورش کروائی حضرت موسیٰ کی. غلطی کروائے گا اللہ. تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو. کرنا کیا ہے؟ پہلے توبو الیہ، توبہ استغفار کریں پہلے نمبر پر. اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی طرف رجوع کریں. قرآن مجید کی آیت حسن بصری رحمہ اللہ نے پڑھی، ہو سکا تو یہ آیت ذہن میں رکھ لو انشاءاللہ. یہ آیت کی روشنی میں حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. کوئی ہے یہاں حافظ صاحب آپ کو چھوڑ کر؟ کوئی ہے؟ اس کا ترجمہ بتائیں مجھے انشاءاللہ. جی وَلَقَدْ، جی بولے بولے بولے. ابھی کوئی آواز آئی، میں پوچھا تو پھر خاموش ہو گئے. بولیں بھائی، پیچھے سے بول رہے ہیں حضرت جلدی بول کے چلو نا، وہ 10 چیزیں تو آپ بتا نہیں پاؤ گے، رہ جائیں گے. آپ پوچھ کے وقت ضائع کر رہے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. قرآن کی آیت ہے. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، عذاب آنے کے بعد یہ روئے نہیں. کیسا لفظ ہے؟ استکانت، گڑ گڑانا، آہ و زاری کرنا. یہ روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور اللہ کے پاس عاجز نہیں بنے. اگر یہ روئے ہوتے، گڑ گڑائے ہوتے، عاجز بنے ہوتے، اللہ کا عذاب ہٹ جاتا. اللہ اکبر. عذاب ہٹانے کا طریقہ یہ ہے، مصیبتوں کا علاج. مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ مسلمان توبہ کریں، استغفار کریں، موجودہ زندگی جو غلط زندگی ہے اسے چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پر ایک ہو گیا. سیکنڈ اور بڑی اہم چیز ہے یہ، علماء اکرام کا میں جملہ پڑھتا ہوں، بعد میں یہ چیز ہو سکے تو جلدی جلدی میں چلتا ہوں انشاءاللہ. سیکنڈ نمبر پر یہ چیز ہے توحید. کیا جی؟ ذرا زور سے. توحید کے لیے علماء نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اعظم دافع للبلاء. لکھ لو یہ جملہ. یہ جملہ ہو سکے تو لکھ کے رکھو. جن کے پاس کاپیاں کھول کے بیٹھے ہیں نا، وہ لکھ کے رکھو یہ جملہ. التوحید اعظم دافع للبلاء. توحید پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توحید کی دولت نصیب فرمائے. کیا چیز؟ توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کو توحید عطا فرمائے. یونس علیہ السلام مصیبت میں تھے نا، پریشانی میں تھے. کون سی دعا مانگے؟ زور سے. اور بھی ذکر ہو سکتے تھے، اور بھی اذکار ہو سکتے تھے، مگر یہ ذکر جس میں سراپا توحید ہے، لا الہ الا انت سبحانک. سبحان اللہ. فرعون پریشانی میں آ گیا. کون؟ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ فرعون پریشانی میں آ گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا. اسے یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا. اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ قال، سنو نا قرآن سنو نا. قال، کہا فرعون نے، آمنت، میں ایمان لے کر آتا ہوں. کیا لفظ بول رہا ہے دیکھو، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. پورا توحید ہے. فرعون کو آخر میں معلوم ہو گیا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ توحید ہے. اللہ اکبر. توحید پریشانی کو دور کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے. آپ موحد اگر دیکھو، اللہ تعالیٰ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ہمیں توحید والوں میں رکھا ہے. اللہ ہمیں توحید والوں میں رکھا ہے. اللہ ہماری موت بھی اسی حالت میں عطا فرمائے. اللہ توحید کی دولت ہمیشہ ہمیں عطا فرمائے. آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اگر دعا کر سکتے ہو تو ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. جو قبر پرست ہے، کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد. اللہ سے دعا کرو. خاندان میں رہیں گے لوگ، دوستوں میں رہیں گے، ان کے لیے اگر دعا دینا چاہتے ہو، اللہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اللہ اسے توحید کی دولت نصیب فرما. یہ دوسری چیز ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے. رجوع اللہ کے بعد، توبہ کے بعد توحید آ جائے، توحید کی دعوت بھی دی جائے انشاءاللہ تعالی. 2 ہو گئے. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ،
तवक्कुल अला अल्लाह क्या चीज है? क्या चीज है भाई? जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं। क्या चीज है? अल्लाह हमारे तवक्कुल को बढ़ाए जी। आज बड़ी सख्त जरूरत है। क्या माना है तवक्कुल का? जोर से बोलो। अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसा का क्या माना है? तवक्कुल अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसा का माना क्या है? अल्लाह पर यकीन। सुभान अल्लाह जी, बराबर है। सुनो, तवक्कुल का माना उलमा ने बयान, इअ्तिमादुल इंसान, इअ्तिमादुल इंसान अला रब्बिही अज़्ज़ व जल फी ज़ाहिरिही व बातिनिही। दुनिया में हर मसले में, जाहिरी हो या बातिनी हो, इंसान का मुकम्मल एतिमाद अल्लाह की जात पर। इंशाअल्लाह। छोटी चीज 1 मिनट में बोलकर इसे मैं एक समझा के आगे निकल जाता हूं इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद का एक जुमला है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह, जरा जोर से, वमन यतवक्कल। ये लोग कमजोर हो गए भाई, ढीले हो गए, खत्म। जी हाँ, मैं ताजा हूं, आप ढीले हो गए हैं क्या भाई? वमन यतवक्कल अला अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए काफी है। परेशानियों में भरोसा अल्लाह की जात पर करो। अब सुनो, मैं एक चीज बताता हूं। जुमा का दिन मक्का मुकर्रमा में बाहर हम लोग निकले, हमें एक छोटी सी दावत दी गई सफा टावर में, क्लॉक टावर के बाजू जो सफा टावर है। दावत देने वाले जो साहिब थे वो पायलट थे, वो फ्लाइट उड़ाते थे। मैंने उनसे सवाल किया, कभी कभी मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, टर्बुलेंस में ज़रा वो शेक होती है तो ज़रा परेशानी होती है बहैसियत इंसान। आप पायलट हैं, आपको ज़्यादा तजुर्बा रहेगा, कोई ऐसा नुस्खा दे दीजिए जब भी फ्लाइट में बैठूं वो टर्बुलेंस में ज़रा शेक हो तो मैं कभी परेशान ना हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद भी मेरे साथ बैठे थे उस जगह पर। जी हाँ, मैं पहले एक तकरीर में भी बोला हूँ, जुमा के खुतबे में जी। उसने बड़ी अच्छी बात कही, पायलट ने कहा, कितना भी तजुर्बा हो, इसमें आवर्स का तजुर्बा होता है, कितने घंटे उड़ाए हैं, कितने घंटों का भी तजुर्बा हो, मेरा मामूल ये है, मैं जब टेक ऑफ करता हूँ फ्लाइट को तेजी से जाने के बाद, जब मैं ऊपर उठाता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ तवक्कलतु अल्लाह। क्या पढ़ता हूँ मैं? इस फ्लाइट को ऊपर उठा रहा हूँ अल्लाह तेरे भरोसे पर, तवक्कलतु अल्लाह। इसको वापस सेफली लैंड कराना अल्लाह तेरा काम है। मेरी सारी टेक्नोलॉजी, मेरा सारा तजुर्बा एक तरफ, यही है। आप तवक्कुल का माना यह है, सब करें, उसके बाद भरोसा अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा टेंशन ना लें। मैं हमेशा 2 पैगंबर हैं, उनकी जिंदगियों को देखकर मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। वो हवाले आपके भी कर देता हूं इंशाअल्लाह, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं, जल्दी चाहेंगे तो और 7 चीजें हैं, 3 ही हुए हैं। वाक़िये को शॉर्ट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, सुने हैं ना? सुने हैं? हत्ता फलम्मा तरा अल जमआन, क्या लफ्ज़ है कुरान का? फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकुन। जब 2 जमातों ने एक दूसरे को देखा, फलम्मा तरा अल जमआन, वो पूरे वाक़िये को जहन में लाइए। सामने पानी है, जाने की जगह नहीं है, पीछे से फिरौन उस जमाने का सबसे बड़ा लश्कर लेकर, पूरा लश्कर लेकर पीछे खड़ा हुआ है। अब कुरान वो नक्शा खींच रहा है। फलम्मा तराल जमान, एक जमात ने दूसरी जमात को देखा। क़ाल अस्हाबु मूसा, मूसा के साथियों ने कहा, इन्ना लमुदरकुन, अब तो पकड़े गए, खत्म हो गई हमारी कहानी, खत्म, अब तो मार देगा फिरौन। क़ाल अस्हाबु मूसा, यानी रास्ता बंद है, परेशानियां इतनी आ गई हैं, अब निकलने का रास्ता बंद है। क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकुन। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की जबान से जुमला निकल रहा है, उस वक्त भी सामने पानी है, पीछे लश्कर है। हजरत मूसा, क़ाल कल्ला, क्या कहते हैं मूसा? बोलो ना, क्या ईमान है जी नबी का, अल्लाह अकबर। एक नबी का ईमान क्या होता है। उस सिचुएशन में मूसा कह रहे, क़ाल कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा रब है। फिरौन पीछे है, सामने पानी, कोई बसरा नहीं। सयहदीन,
وہ کوئی راستہ نکالے گا اب انشاءاللہ. ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے, سارے راستے بند ہوں, ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا, یہ ہے توکل انشاءاللہ. کچھ اسی طرح کا جملہ قرآن کہتا ہے, ہمارے نبی نے بھی کہا تھا. کب کہا تھا ہمارے نبی نے؟ کب کہا تھا؟ الحمدللہ آپ جانتے ہیں, مجھے اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز ہوئی توکل. پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. کیا طلاب ہیں بھائی, ایک بار بولے تو اتنا اچھا یاد رکھیں. چوتھی چیز, سبحان اللہ, الصلاح. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ اب مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز, کیسے تکلیفوں کو دور اللہ نماز سے کرواتا ہے, قرآن مجید میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بخاری کی حدیث ہے, آپ جانتے ہوں گے حدیث کو. یہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, بیوی کو پکڑ لیا ہے وقت کے بادشاہ نے, جانتے نا. آگے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہچانتے ہیں, جانتے نا بھائی, ہاں یا نہ, دو میں سے کچھ تو بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز کی طاقت ہے, نماز کی طاقت ہے, اسے پہچانو. میں ہمیشہ بولتا ہوں, اگر امی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے, بیوی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے, والد کا آپریشن شروع ہو گیا ہے, آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو. نماز سے اللہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے, نماز سے اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں سفر میں, کوئی سامنے سے آدمی آیا دوڑتے ہوئے, اس نے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن عباس ذرا سائیڈ میں گئے, ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھا اور 2 رکعت نماز پڑھے. پوچھنے والے نے پوچھا انتقال پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, پریشانی میں صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. تو یہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے نماز. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں. 5ویں نمبر پر سبحان اللہ جی, صبر. کیا چیز ہے؟ صبر. قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھوں گا, میں چاہتا ہوں یہ آیتیں آپ زندگی بھر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھ لیں ایک آیت. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرا سوال ہے, اللہ کے کلام پر ہمیں یقین ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب تمہیں, کیا پوچھ رہے ہیں تمہیں؟ جی ہاں, کلام الہی پر ہر مسلمان کو یقین ہے, ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے. ان تصبروا وتتقوا, اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو, پہلے نمبر پہ کیا کرو؟ اور اپنے آپ کو متقی بنا لو. ان تصبروا وتتقوا, کیا لفظ ہے اللہ کا, دیکھو, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی پلاننگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. وہ کچھ بھی کرنے دو, قانون بنانے دو, مل جانے دو, کچھ نہیں ہوگا, تم صبر سے چلو. سبحان اللہ. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, بہت بڑی چیز ہے صبر, بہت بڑی چیز ہے. وقت کی قلت ہے, اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے مجھے ڈسکس کرنی تھی مگر وقت نہیں ہے. صرف ترجمہ کیا ہے بھی صبر کا؟ صبر عربی کا لفظ ہے, اس کا اردو میں معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا. ماشاءاللہ. ٹھہر جانا, رک جانا. اختلف العلماء, جی, جمنا, رکنا, صبر کرنا. ماشاءاللہ کتنے اقوال آئے ہیں یہاں پر. باندھنا, کیا مانا؟ باندھنا, اپنے آپ کو باندھ لو. صبر کا معنی کیا ہے؟ باندھ لو. الصبر علی طاعت اللہ, الصبر عن معصیت اللہ, الصبر علی الاقدار المؤلمہ. 3 چیزوں پہ صبر کرنا. یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اللہ کی اطاعت پر صبر, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فجر میں اٹھنے نہیں ہوتا, صبر چاہیے. اپنے آپ کو کنٹرول کر کے, اپنے نیند کو ہٹا کر, اپنے آرام کو ہٹا کر, سبحان اللہ, ہمیں اٹھنا ہے. جو آدمی کنٹینیو گانے سن رہا ہے, گانا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے. جی ہاں, صبر چاہیے. کیا چاہیے؟
صبر چاہیے, گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے. تقدیر اچھی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی حادثہ گھر میں پیش آ گیا, اس حادثے پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب آدمی کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, تو آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کتنی حالتیں بولوں؟ کیا چھوڑ جائے گا یہ میرے خیال میں 5 منٹ ہے. مولوی صاحب آپ بولتے ہیں جی, ایسا بول رہے ہیں, بولو ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, بارک جی. نماز تھوڑا 10 منٹ لیٹ کر دو, میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو. 4 حالتیں آدمی کی ہوتی ہیں. آدمی جب کوئی پریشانی آتی ہے 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت, آدمی اپنی زبان سے اللہ کے خلاف بول دیتا ہے. ہم ہی ملے تھے, الگ الگ الفاظ آپ سنے ہوں گے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. دوسری حالت, صبر کر لیتا ہے. شیخ بن باز نے لکھا ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے. تیسری جو حالت ہے, اس پریشانی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. جی, پریشانی پر اللہ کا شکریہ. چوتھی حالت ہے, راضی ہو جاتا ہے اس پر, اور وہ چوتھی حالت صحابہ کی ہے, اسی لیے رضی اللہ عنہم وہ رضو عنہ ہیں. وہ راضی ہیں, وہ راضی ہیں ہر پریشانی جو دین میں آئے گی. تیسری جو حالت ہے وہ کون سی ہے؟ شکریہ. شیخ البانی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. بڑے لوگ اللہ ایسے ہی نہیں بڑھاتا جی, ان کے اخلاق اتنے بڑے رہتے ہیں. ان کے ایک بیٹے نام تھا عبد المصور, وہ پرمیشن لے کر نکل گئے. انہوں نے کہا کہ جلدی مجھے جانا ہے. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ کر بولا, ابھی جو تمہارا بچہ نکلا تھا اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی, ایک کھائی میں گر گئی, 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا نیچے گر گئی گاڑی. شیخ البانی رحمہ اللہ درس دیتے دیتے شیخ نے کہا الحمدللہ. کیا بولے؟ بچے کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ الحمدللہ. میرے استاد اس وقت مدینے میں پڑھ رہے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس 5 سال پڑھے ہیں, جن سے میں پڑھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ اس وقت پڑھ رہے تھے ان سے. اللہ میرے استاد کو غریق رحمت کرے, اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے, قبر میں اللہ نور برسائے, ہماری دعا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب شیخ ہاسپٹل گئے, دیکھیں زیادہ مار نہیں لگے تھے, گاڑی خراب ہو گئی تھی. طلبہ نے پوچھا استاد سے, بائی مسٹیک زبان پھسل کر, کبھی کبھی آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ پہ آپ نے الحمدللہ بول دیا تھا. شیخ نے کہا نہیں, سوچ کے سمجھ کے میں نے اس جگہ پر الحمدللہ بولا. میں نے جب میں پہلی بار سنا, کلاس میں ہمارے استاد نے کہا ہم سے یہ, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا شیخ نے, میرے اس وقت میں شیخ کے 5 بچے تھے تقریباً. کتنے؟ صرف ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اللہ نے 4 کو محفوظ رکھا ہے. تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ صبر کے اندر اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا. کتنی چیزیں ہوں؟ 5. چھٹی چیز استغفار. کیا چیز ہے پریشانی دور کرنے کے لیے؟ استغفار. سبحان اللہ. اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں. استغفار میں شیخ الاسلام, وہ رجوع الی اللہ وہ الگ ہے, استغفار الگ ہے, اسے الگ سے رکھنا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ یاد رکھو ہمیشہ. اللہ عز و جل قرآن میں کہتا ہے, جو لوگ استغفار کرتے ہیں وما کان اللہ, جی کیا ہے افصاح آیت؟ نہیں پوری آیت بولو. معذبہم وہم مستغفرون وما کان اللہ لیعذبہم, ہے نا. آدمی استغفار کرے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ, بس ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں, اخبر اللہ سبحانہ تعالی, اللہ نے یہ خبر دے دی ہے, انہ لا يعذب مستغفرا, اللہ استغفار کرنے والے کو کبھی عذاب نہیں دیتا. سبحان اللہ. اگر اللہ کے عذاب سے نکلنا چاہتے ہو, اگر مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو, کوئی زیادہ بڑا نہیں, کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. کیا کرو؟ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے کی کوشش. کتنی باتیں ہوئی؟ 6 باتیں. 7ویں بات سبحان اللہ, صلۃ الرحم. میں نے پہلے بھی کہا ہے, الگ ٹائپ میں نے کہا, رشتہ داری کو جوڑو انشاءاللہ. میں اس پر زیادہ نہیں کہوں گا, تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں. کتنی باتیں ہوں؟ 7. 8ویں چیز سبحان اللہ, بہت اہم چیز یہ 8ویں,
परेशानी को दूर करने के लिए, यहां तक कि बीमारियों को दूर करने के लिए यह चीज बड़ी अहम है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अस्सदक़ा क्या है, क्या चीज है? इसका असर बहुत ज्यादा है। इस पर मुकम्मल उलमाए किराम दर्स देते हैं आपके सामने, और दिए भी होंगे मैं समझता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है ये, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है ये। सुभान अल्लाह। और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है ये। तदाओ मर्दाकुम बिस्सदक़ात, हदीस तो नहीं है ये, मगर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं इसका असर है। अपनी बीमारियों का इलाज करो सदक़े के जरिए से, सदका करो इंशाअल्लाह ताला। कितनी चीजें हुई? कितनी? एक बार गिनाए। रही कितनी अभी बाकी? दो बातें हैं। कैसे शेख अजान दे देंगे? 35 तक टाइम दिए हैं। आखिरी दो बातें सुन लीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी में मैं खुद तेज हो गया हूं जरा। 9वीं चीज है अल्लाह का जिक्र। क्या चीज है? कुछ समझ में आ रहा है? सब मिले मिले जैसे लग रहा है, नहीं? सब एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वक्त नहीं है ना, इसमें मिल जा रहे हैं ये। अगर जरा वक्त होता तो खोलता इसको, मैं हर एक को अलग करके बताता। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं। एक जुमला आप याद रखिएगा, व अना माअहू इज़ा ज़करनी। क्या लफ्ज है? अल्लाह, ये हदीस कुदसी है। व अना माअहू इज़ा ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। अल्लाह की मदद आपको फौरन मिलेगी इंशाअल्लाह ताला जिक्र के साथ। मैं उसके लिए बुखारी की एक हदीस, काना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा नज़ल बिही कर्ब, जब परेशान हो जाते बहुत ज़्यादा, आप अपनी ज़बान से एक दुआ पढ़ते। क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते, मुसीबत आती, तो आप खुद एक जिक्र करते इंशाअल्लाह। क्या जिक्र है वो? क्या जिक्र है भाई? या हय्यु या क़य्यूम, वो नहीं है। हदीस बुखारी की है, सुनिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम अल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। याद है भाई? याद है भाई? बोलो याद है? हमारे रसूल पढ़ते थे ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में। हमारे रसूल पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद ही नहीं है ना तो पढ़ेंगे कहां से? परेशान जब हो जाते हैं ना, मैं ऐसे ज़रा हटके बोल रहा हूँ, ये सब छोड़ दो। जी हाँ, परेशानी इससे दूर नहीं होती। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? जी, इसे छोड़ दो। कुछ लोग इसे बोलते जहन्नम की बीमारी बोलते हैं। इसे सब छोड़ दो। ये दुआ पढ़ो। क्या पढ़ो? ये दुआ पढ़ो। पढ़ो ना मेरे साथ, एक बार तो पढ़ लो मेरे साथ। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अज़ीम अल हलीम। एक मरतबा और, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। यकीन मानो नमाज के बाद 5 मिनट बैठो, सिर्फ याद करके निकलोगे मस्जिद से अब बाहर। ही वैसी कोई नहीं। 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह है। जिस दुआ में 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक मरतबा रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, एक मरतबा करीम है, एक बार सिर्फ एक लफ्ज एक्स्ट्रा है रब्बुस समावाति वल अर्ज़, बस। बाकी सब ला इलाहा इल्लल्लाह। परेशानी में कितनी बातें हुई? 9 बातें। आखिरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, बताऊं इसको या बेंगलोर लेकर जाऊं? इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दूं। दुआ है। क्या चीज़ है? परेशानी में दुआ मांगो अल्लाह से। परेशानी में अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह को शर्म आती है, अल्लाह को शर्म आती है जब उसका बंदा हाथ उठाता है और उस हाथ को खाली लौटाते हुए, कभी ये एक जुमले पे गौर कर लो, खाली लौटाते हुए अल्लाह को शर्म आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही। अल्लाह ताला के अंदर शर्म है। सुभान अल्लाह। अल्लाह शर्म करता है, शर्म आती है अल्लाह को जब उसका बंदा हाथ उठा के दुआ करता है, उसको खाली लौटाते हुए अल्लाह को शर्म आती है। सुभान अल्लाह। और दुआ के ताल्लुक से जो जुमला नबी ने इस्तेमाल किया, तकदीर को अगर, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो भी हमने सुना है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आने वाले जो हालात हैं अल्लाह ताला सारे लोगों के लिए अल्लाह बेहतर बनाए, मुसलमानों के लिए बेहतर बनाए।
اللہ امن کو قائم رکھے، اس ملک ہندوستان میں اللہ امن کو قائم رکھے۔ میں بزرگوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں 2 منٹ بیٹھ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنی دیر بیٹھے ہیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، مجلس برخاست ہونے کی دعا ہوگی، آپ اس کے بعد اٹھ جائیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے مجلس کا، آپ اس کے بعد اٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ میری گزارش ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان بھائی کو اللہ توحید عطا فرمائے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ اس ملک میں ہمیں امن کے ساتھ رہ کر اللہ شریعت پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پروگرام کو جن بھائیوں نے رکھا ہے، ارینج کیا ہے، محنت کی ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمارے بھائیوں کو عطا فرمائے۔ جس بھائی نے بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خلوص للہیت پیدا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، آمین۔ اور ہاں، خاص طور سے آپ جیسے نوجوان جو صبح 10 بجے سے بیٹھے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تمہارے جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ اس میں جو حق ہے اللہ اسے لے کر جانے کی توفیق فرمائے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔